قرآن کے ہوتے ہوئے میں اپنی شعر و شاعری بھی بھول گیا. اب جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال کا عرصہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں قرآن کی عظمت کو نقش کر دیا. قرآن کی محبت کو صحابہ کے دلوں میں نقش کر دیا اور صحابہ نے بھی قرآن پاک پر عمل کر کے دکھا دیا کہ آنے والے لوگوں تک کے لیے یہ ایک مثال بن گئی کہ کس طرح کے وہ محبوب کے صحابہ تھے جو قرآن پاک پر عمل کرنے کا انداز ہی نرالا تھا. ان کا قرآن پر عمل کیسے کرتے تھے. صرف 23 سال کے عرصے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے دلوں میں قرآن پاک کی محبت بھی ڈالی, قرآن پاک کی عظمت بھی ڈالی. ہر بندہ واقف تھا اللہ کا کلام یہ ایسا کلام ہے کہ اس وقت عرب کے دور میں شعر و شاعری جو ہے یہ بڑی عام ہوا کرتی. ہر کوئی اچھے سے اچھا کلام لکھتا اور اس کو جس کلام کو لوگ پسند کرتے وہ کلام کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ لٹکا دیا جاتا. لوگ اس کو دیکھتے پڑھتے اور اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے بڑھ کر کلام لکھتا, پھر وہ اپنا کلام کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ لگا دیتا. یوں عرب کے مشہور اور بڑے بڑے شعراء نے اپنے اپنے کلام لکھے. ایک وہاں عرب میں ایک میلہ لگتا تھا تو اس میلے میں ایک لبید نامی شخص جو بڑا شاعر تھا, لفاظی کمال کی اور لفظوں کا مطلب کمال در کمال ہے, اس نے اس میلے میں کچھ اشعار پڑھے, کلمہ پڑھ کلام اب اس نے لکھے تھے شعر وہ پڑھے. تو جتنے بھی وہاں پہ اس وقت شعراء تھے, شاعر تھے, زبان کی فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے, سب نے اس لبید نامی شاعر کو سجدہ کیا اور کہا کہ آپ ہمارے امام الشعراء ہیں, ملک الشعراء ہیں, آپ ہمارے بادشاہ ہیں, آپ ہمارے شاعروں کے امام ہیں. بہت بڑا لقب ملا. میلے میں لوگ جمع ہیں, سب نے انہوں نے سجدہ کیا اور بادشاہ کا لقب دیا کہ جتنے بھی شاعر ہیں آپ سارے شاعروں کے بادشاہ ہیں. بہت بڑا اعزاز ہے. تو جو شعر اس نے لکھے تھے وہ شعر اس نے ریشمی کپڑے پر نقش کروا کر کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ لگا دیے. اب مسئلہ یہ تھا, مطلب اس کا یہ تھا کہ اب اس جیسے کوئی شعر لکھ کر لائے اور اس کے مقابلے میں کھڑا کرے. یہ وہ شاعر تھے جو اپنے آپ کو بڑا کہہ رہے تھے. اس دور میں رب نے سورہ کوثر نازل فرما دی ہے. سبحان اللہ بھائی, قرآن کی بات آ گئی. سبحان اللہ. رب نے سورہ کوثر, سورہ بقرہ نہیں جو بڑی سورت ہے, آیت نہیں کو بڑی ساری ہے, سب سے چھوٹی قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت نازل فرمائی. اور اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ تم جو جس کو امام کہتے ہو, جس کو تم ملک الشعراء کہتے ہو, شاعروں کا بادشاہ تم جسے کہتے ہو, کوئی ہے جو اس سے بڑا بھی کلام سینڈ کر سکتا ہے, کوئی اس سے بڑا بھی ہے جو کلام بھیج سکتا ہے. رب نے سورہ کوثر بھیجی, صحابی نے وہ سورہ کوثر لکھی اور لکھ کر کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ لٹکا دی. اس لبید نامی شاعر کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ آج تک میرے شعروں کے سامنے کسی نے کوئی جملے کلمے لکھے نہیں, یہ کون سا ہے, میں تو دیکھوں جس نے یہ کلام لکھ کے میرے ساتھ لٹکا دیا ہے. جب اس نے پڑھا, جاننے والا تھا, علم رکھنے والا تھا, صاحب نظر تھا اور فصاحت و بلاغت والا تھا. جب اس نے پڑھا نا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, اس نے پڑھا اور پڑھ کر حیران رہ گیا. اپنے جو شعر اس کے لکھے ہوئے تھے ریشمی کپڑے پر, اس نے کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ سے کھینچے اور کھینچ کر سائڈ پہ پھینک دیے اور کہا کہ اس جگہ کا یہ حق ہے کہ جو بہتر کلام ہوگا وہ یہاں لکھا جائے گا. جب میرا کلام تھا تو بہتر تھا, اور جب کہ یہ کلام آ گیا تو یہ سب سے بہتر ہے. اور کہتا ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا, کہتا ہے کہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. اب وہ لبید نامی شخص ان جملوں کو پڑھ کے وہ بندہ مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ. اب جب وہ بادشاہوں اور شہروں کا بادشاہ تھا
امام تھا، اب جملے سورہ کوثر کے پڑھے تو وہ مسلمان ہو گیا اور اپنے جملوں کو چھوڑ دیا۔ چند دن گزرے، اب دیکھیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں نا، جن کی سینے میں قرآن کی محبت ہے، وہ کس انداز سے اپنا اپنا رنگ دکھلاتے ہیں۔ اب کچھ دن گزرے، ایک صحابی نے پوچھا، وہ لبید نامی شخص سے، کہ سناؤ آج کل آپ کا کوئی نیا کلام نظر نہیں آ رہا، کوئی نئے جملے لکھے ہیں، کوئی نئے شعر لکھے ہیں تو ہمیں تو بتاؤ۔ وہ کہتا ہے نہیں، جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے تو میں اب سے زندگی اپنی قرآن پڑھتے اور اس کو سمجھتے ہوئے گزار رہا ہوں۔ تو قرآن کے ہوتے ہوئے میں اپنی شعر و شاعری بھی بھول گیا۔ اب جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے محمد عربی کا، تب سے میں نے قرآن کو جب پڑھا ہے تو قرآن کو پڑھتا جا رہا ہوں اور اس کو سمجھتا جا رہا ہوں۔ مجھے اپنی شعر و شاعری بھی ختم ہو گئی ہے، وہ بھی بھول گئی ہے، کیونکہ قرآن کے پڑھ کر ہی میں اپنی روح کو تر و تازہ کر لیتا ہوں۔ اپنی روح کو وہ کلام جو پہلے لکھ کے سرشار کرتا تھا، اب قرآن پڑھ کے میں اس کو کر لیا کرتا ہوں۔ قرآن عظیم معجزہ، ایک ایسی عظیم کتاب ہے، بندہ پڑھے اور پڑھ کر دیکھے تو صحیح کہ جناب اس میں اللہ رب العزت ہمارے لیے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔